قرآن مجید کی پہلی سورت سورۃ الفاتحہ دیکھنے میں تو صرف چند آیات ہیں، لیکن حقیقت میں یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ یہ ایک طرح سے روح کے سفر کی پوری کہانی ہے، جو یہ بتاتی ہے کہ ایک بندے اور اس کے رب کے بیچ تعلق کیسا ہوتا ہے۔ تو چلیں اس گہرے سفر کو سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا روڈ میپ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ 7 آیتیں کیسے پورے قرآن کا خلاصہ ہیں۔ پھر رحمت کے 2 الگ الگ پہلوؤں کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد تعریف، طاقت اور انصاف کے تصور پر بات ہوگی۔ پھر دیکھیں گے کہ بندگی کا عہد کیسے کیا جاتا ہے، اور آخر میں انسانوں کے 3 ممکنہ راستوں پر نظر ڈالیں گے۔ تو اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں پہلے حصے سے، اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب یعنی کتاب کی ماں کہا ہی کیوں جاتا ہے۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ یہ سورت پورے قرآن کی روحانی بنیاد ہے۔ جیسے ایک درخت کو اس کی جڑیں سنبھالتی ہیں، بالکل اسی طرح سورۃ الفاتحہ کی جڑوں میں قرآن کے 3 سب سے بنیادی اصول موجود ہیں۔ توحید یعنی اللہ ایک ہے، نبوت یعنی پیغمبروں کا سلسلہ، اور قیامت یعنی حساب کتاب کا دن۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس کے کئی دوسرے ناموں سے بھی ہوتا ہے۔ اسے الشفا بھی کہتے ہیں، یعنی شفا دینے والی، الکنز بھی کہا جاتا ہے، یعنی ایک خزانہ، اور الاساس بھی یعنی بنیاد۔ ہر نام اس کی طاقت اور اہمیت کے ایک الگ ہی پہلو کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ اچھا، اس روحانی بنیاد کو سمجھنے کا سفر شروع ہوتا ہے اللہ کی سب سے نمایاں صفت کو ماننے سے، اور وہ ہے رحمت۔ لیکن جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، اس رحمت کے بھی 2 الگ الگ پہلو ہیں۔ تو چلیں رحمت کے ان 2 پہلوؤں کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک ہے الرحمان، یہ اللہ کی عام رحمت ہے جو ہر مخلوق کے لیے ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، جیسے سورج کی روشنی، پانی، ہوا، یہ سب کو ملتی ہے۔ دوسری طرف ہے الرحیم، یہ خاص رحمت ہے جو صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ یہ آخرت میں معافی اور ہمیشہ کی نعمتوں کی شکل میں ظاہر ہوگی۔ اور یہ تصویر تو اس فرق کو بہت ہی زبردست طریقے سے دکھا رہی ہے۔ الرحمن کی رحمت ایک سورج کی طرح ہے جو سب کو زندگی دے رہی ہے، جبکہ الرحیم کی رحمت ایک فوکسڈ، ایک رہنما روشنی کی طرح ہے جو صرف مومنوں کا راستہ روشن کرتی ہے۔ رحمت کو پہچاننے کے بعد اب روح کا سفر آگے بڑھتا ہے، اللہ کی عظمت، اس کی شان اور اس کی مکمل حاکمیت کو تسلیم کرنے کی طرف۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تو اس میں لفظ حمد کا مطلب صرف شکریہ ادا کرنا یا تعریف کرنا نہیں ہے۔ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی کی ذاتی خوبیوں اور کمالات پر کی جائے، اور یہ شکر اور مدح سے کہیں اونچا درجہ رکھتی ہے۔ اور یہ حمد کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے، وہ رب جو صرف بناتا نہیں بلکہ ہر لمحہ تمام جہانوں کی پرورش کر رہا ہے۔ اس کے بعد اقرار ہوتا ہے اللہ کے مالک یوم الدین ہونے کا۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہاں دین کا مطلب مذہب یا ریلیجن نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے جزا اور سزا کا دن، یعنی ڈے آف ریکننگ، حساب کتاب کا دن۔ تو اصل بات کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس دنیا میں تو بہت سی عارضی بادشاہتیں ہیں، بہت سے لوگ خود کو مالک سمجھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن، اس بڑے دن، صرف اور صرف ایک ہی مالک ہوگا، اور وہ ہے اللہ۔ اس دن حتمی اور ہمیشہ رہنے والی طاقت صرف اسی کی ہوگی۔ اور اب ہم پہنچتے ہیں اس سورت کے بالکل دل میں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پورا مکالمہ ایک ڈرامیٹک موڑ لیتا ہے، اور بندے کا اپنے رب سے رشتہ ایک بالکل نئی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ایک ناقابل یقین تبدیلی آتی ہے۔ ابھی تک بندہ اللہ کے بارے میں بات کر رہا تھا، اس کی رحمت، اس کی حمد، اس کی بادشاہت، لیکن اب اچانک وہ اللہ سے بات کرنے لگتا ہے۔ یہ غائب سے حاضر کی طرف ایک حیرت انگیز سفر ہے۔ آیت ایاک نعبد،
یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ سیدھا اللہ سے مخاطب ہو کر ایک پکا وعدہ کرتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی عبادت کا اقرار نہیں ہے، بلکہ اس بات کا بھی اعلان ہے کہ ہم کسی اور کی، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کی بھی عبادت نہیں کرتے۔ اچھا، ایک بات پر غور کریں، یہاں میں نہیں کہا گیا بلکہ ہم کہا گیا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اسلام میں اجتماعیت یعنی کمیونٹی کے طاقتور تصور کی طرف ایک بہت بڑا اشارہ ہے۔ اور پھر اگلی آیت وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ یعنی اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں میں بھی یہی اجتماعی روح نظر آتی ہے۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ اسلام میں عبادت اور مدد مانگنا کوئی اکیلے کا کام نہیں بلکہ یہ اجتماعی اعمال ہیں۔ تو اللہ سے یہ براہ راست عہد باندھنے کے بعد اب یہ مکالمہ اپنی انتہا پر پہنچتا ہے، جہاں وہ سب سے اہم درخواست کی جاتی ہے جو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے۔ یہ درخواست ہے صراط مستقیم کی، یعنی سیدھے راستے کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ آخر ہے کیسا، دکھتا کیسا ہے؟ دعا میں کسی بھی سیدھے راستے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ خاص طور پر اس راستے کی رہنمائی مانگی گئی ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر اللہ کا انعام ہوا، جیسے انبیاء، سچے لوگ اور شہید۔ اور ساتھ ہی دو بھٹکے ہوئے راستوں سے پناہ بھی مانگی گئی ہے۔ ایک تو ان لوگوں کا راستہ جنہوں نے سچائی کو جاننے کے باوجود انکار کیا اور غضب کے حقدار بنے، اور دوسرا ان لوگوں کا جو لا علمی اور جہالت میں بھٹک گئے۔ تو اگر ہم اس پوری صورت کو دیکھیں تو یہ ایک سیڑھی کی طرح ہے، اللہ کی طرف ایک قدم بقدم روحانی چڑھائی۔ پہلا قدم رحمت کو پہچاننا، دوسرا حمد پیش کرنا، تیسرا جزا کے دن کا اقرار، چوتھا بندگی کا پکا عہد، اور پانچواں اور آخری قدم ہدایت کی دعا۔ تو آخر میں سورۃ الفاتحہ صرف ایک دعا نہیں، یہ روح کے سفر کا ایک مکمل فریم ورک ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ایک بہترین مکالمہ۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنے رب سے بات کیسے کرنی ہے، اس کی بڑائی کو کیسے پہچاننا ہے اور اس سے مانگنا کیا ہے۔ اصل سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم اس مکالمے کو ہر روز اپنی روح کی معراج بناتے ہیں؟